اور وہ آئے گھر جو ہے حسین کی دعا ناز کرے گی. اللہ ہرے عباس کی ہیبت لب دریا اس وقت تو حیدر کی دعا ناز کرے گی. 2 لاکھ کے لشکر کا سکوت ایسا ہے تاری. 2 لاکھ کے لشکر کا 2 لاکھ کے لشکر کا سکوت ایسا ہے تاری. ایک سوئی بھی گر جائے تو آواز کرے گا. میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ علی جناب مولانا سے میں جواب صاحب سے جاتے کہ مولانا کا فضل ممبر ہوں اور میں سے علم فاتح قرآن کو بتا دیں. ایک آواز بلند نعرہ سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أطيعن الراية أحد من بدر كالله من غير الغار يحب الله ورسوله ويفتح الله على يديه الله إلى محمد وعلى آله کہ جس میں لوگوں کی توسیع خدا مقام صحیح ان کے روزے داران ان کے روزے داران دنیا کے اکثر لوگ ہیں ان سب کے لیے اور جتنے حاضر کی مجلس ہے ان کے جو مضمون ان کے لیے اور دنیا مبین مومنات دنیا کے اکثر ہوتے ہیں ان سب کے لیے تو خاص طور سے جو اس روز کے بانی حضرات ہیں ان سب کے لیے بھی بہت ہو رہے ہم اور 3 مرتبہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مشہور معروف ایک شاعر رسول ہے. یہ تمام اہل سنت کے تعاون اور شیعہ کے تعاون ہے. اہل سنت کی تعاون میں سب سے بہت بڑی کتاب ہے وہ صحیح بخاری شریف ہے کہ جس میں مختصراً یہ پیغام آیا ہے رسول اللہ کا یہ اعلان آیا ہے. اس میں صرف اتنا ہے کہ لوٹین رایتا غدن اور رجل یہ لفظ آئی ہے اس کا کردار اور غیر کردار نے کاٹ دیا ہے. کردار اور غیر کردار صحیح بخاری میں نہیں ہے. اتنا جملہ ضرور ہے کہ جو حقیق اللہ اور رسول وہ ہے کہ جو اللہ کو بھی دوست رکھتا ہے وہ رسول کو بھی دوست رکھتا ہے. تو جو حقیق اللہ اور رسول
اللہ اور اس کا رسول اس کو دوست رکھتے ہیں. یہ اتنا صحیح بخاری میں ہے. تو یہیں کے اوپر میں ایک واقعہ کر دوں کہ اللہ میں شیخ مفید علیہ الرحمٰ بہت بزرگ عالم، بہت بڑے عالم. ان کا بچپنے کا زمانہ تھا، ان کے ساتھ 8-9 برس کا سن ہوگا، 10 برس کا سن ہوگا. کسی نے ان کے سامنے مولا کی چڑائی کی، معذلہ مسمت کی. تو انہیں کہا بھائی اتنے عظیم شخصیت اور اتنی اچھی شخصیت اور بڑے شخصیت کی بڑائی کر رہا. تو اس نے عجیب جملے کہے کہ پہلے اچھے تھے، بعد میں اچھے نہیں رہے. تو پھر بڑائی کر رہا تھا کہ پہلے تو اچھے تھے وہ، بعد میں اچھے نہیں رہے. چلے کیسے؟ کیونکہ انہوں نے جنگ صفین میں مسلمانوں کا خون بہایا، اللہ جس طرح جنگ جبل مسلمانوں کا خون بہایا، جنگ نہروان مسلمانوں کا خون بہایا. کیونکہ مسلمان کو خون بہا رہا اس میں اچھا کیسے گئے. تو ایک بنیادی طور پر یہ بات غلط ہے، کیونکہ مولا علی نے ہر جنگ میں پہلے بھرپور کوشش کی تھی کہ سلو تاریخ رکھتے ہوئے جاتے ہیں، بھرپور کوشش کی تھی کہ سلو ہو جائے، بھرپور کوشش کی تھی سلو ہو جائے. اور جب سلو پر اپوزٹ جو پارٹی تھی تیار نہیں ہوئی تو اس کے بعد بھی مولا نے حکم دیا تھا کہ جب تک سے ادھر سے حملہ نہ ہو تم حملہ شروع کرو. اس کا مطلب ہے کہ حملے کی ذمہ داری مولا علی کی نہیں تھی. پہلے ادھر سے حملہ ہوا تو پھر لوگوں کو ادھر سے قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد بھی مولا علی کا نیم سے بات ہو. اس کا مطلب ہے کہ ذمہ داری ان پر ہے کہ انہیں جنگ شروع کی. مولا علی پر ذمہ داری نہیں ہے. پھر انہیں نے کہا کہ جواب دیا کہیں گے میرا 8 برس کا سن تھا مگر میرے ذہن میں یہ حدیث تھی اور رسول اللہ کے قول تھا جو صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں اور وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے. تو شیخ مفید نے 8-9 برس کے سن میں جواب دیا کہ اگر یہ وقت بتا مجھے کہ اگر علی کا یہ عمل غلط ہوتا، اگر اس پہ علی جو ہے معاذ غلطی پر ہوتے تو رسول کبھی سند نہ دیتے کہ یہ اللہ رسول کو دوست رکھتے ہیں اور اللہ رسول ان کو دوست رکھتا ہے. تو کہیں نہ کہیں درمیان میں شرط لگا دیتے کہ اگر بے گناہوں کا خون نہ بہایا تو اللہ بھی انہیں دوست رکھے گا، یہ اللہ کو دوست رکھیں گے. لیکن بلا شرط رسول اللہ نے اعلان فرما دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے ہر عمل کی تصدیق کر دی رسول اللہ نے. ایک سوال دے مجلس ہوتی ہے، کوئی تصویر بیان کا موقع نہیں ہوتا، لیکن کوشش جو کری کہ جب بعض بچوں اور جوان میں پہنچے. میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا یہاں فرمان میں کہ ہر کوئی جملہ ہوتا ہے تو اس کا منطوق بھی ہوتا ہے اور مفہوم بھی ہوتا ہے. منطوق بھی ہوتا ہے کہ جو ظاہری معنی ہوتے ہیں وہ منطوق کہلاتے ہیں اور جو اندر کے باطنی معنی ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ مفہوم کہلاتے ہیں. میں مثال ہی جو فرما میں یہاں بھی دہرانا چاہتا ہوں، مثال بچوں کے لیے اور جوانوں کے لیے ہے، دوستوں کے لیے نہیں ہے کہ جیسے ہم خاص کے بازار گزر رہے ہیں اور کسی دکان کے اوپر بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں سب سے اچھا اور سب سے سستا کپڑا ملتا ہے. یہ بورڈ آپ دیکھا ہوگا دکانوں پہ لگا رہتا ہے کہ سب سے اچھا اور سب سے سستا کپڑا ملتا ہے. تو اس کے 2 معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ اس دکان پر سب سے اچھا اور سب سے سستا کپڑا ملتا ہے، یہ ہے منطوق. اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی کسی اور جگہ جائیے گا تو خراب بھی ملے گا اور مہنگا بھی ملے گا. اس کو کہتے ہیں مفہوم، اس کو کہتے ہیں مفہوم. تو رسول اللہ نے جتنے بھی جملے ارشاد فرمائے ہیں اس کا منطوق بھی ہے، اس کا مفہوم بھی ہے. توجہ چاہو پورے مجمع کی، منطوق بھی ہے اور مفہوم بھی ہے. منطوق کیا ہے؟ کل میں علم دوں گا. پھر کیا ارشاد فرمایا؟ مرد ہوگا. پھر کیا ارشاد فرمایا؟ کرار ہوگا. پھر کیا ارشاد فرمایا؟ غیر فرار ہوگا. پھر کیا ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا. پھر کیا ارشاد فرمایا اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے اور اسی کے ہاتھوں پر خلافت عطا ہوگا. ایک سلمان دے یہ کیا ہوا؟ یہ منطوق. کل میں علم دوں گا، کل دیں گے علم. یہ ہوا منطوق. اور مفہوم کیا ہوا؟ بہت توجہ رہے. ان تعلیم جن لوگ علم لے کے جاتے رہے رسول فرمایا کل میں علم دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک خود سے اٹھا کر لے جاتے رہے، رسول نے نہیں دیا تھا. ایک مفہوم
ہوگا اور دوسرا کا رجل ہوگا، وہ مرد ہوگا. تو اب کاش کی ضرور میں کروں جب رسول کہہ رہی ہوں جو جائے گا وہ مرد ہوگا، تب اس کا مفہوم کیا نکلا کہ اس سے پہلے جتنے جانے والے تھے وہ مردوں کے صرف میں شمار نہیں ہوتے تھے. ایک سلوات بھیجے جو جائے گا وہ کرار ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ جتنے لکھے گئے تھے اس سے پہلے وہ کرار نہیں تھے، یہ غیر کرار ہوگا. یعنی اس سے پہلے والے سب فراری تھے، تو یہ اکیلا ہے جو غیر کرار ہے. ایک سلوات بھیجے بنا دوسرا جملہ کیا ہے؟ اس کا بھی مفہوم بھی ہے، مندوب بھی ہے. دوسرا جملہ کیا ہے کہ یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ کو بھی دوست رکھتا ہوگا اور رسول کو بھی دوست رکھتا ہوگا. یہ ہوا مندوب. مفہوم کیا ہوا کہ اب تک جتنے گئے تھے نہ اللہ کو دوست رکھتے تھے نہ رسول اللہ کو دوست رکھتے تھے. دوسرا جملہ کیا ہے کہ یحب اللہ ورسولہ، اس کو اللہ دوست رکھتا ہے، اس کو رسول دوست رکھتے ہیں. یہ ہوا مندوب. مفہوم یہ ہوا کہ اب تک جتنے گئے تھے نہ اللہ ان کو دوست رکھتا تھا نہ رسول ان کو دوست رکھتے تھے. ایک سلمان کے جو چاہوں آپ حضرات کو چاہتا ہوں بنیادی چیزیں بچوں جب تک پہنچے. اس کے بعد جب اللہ یہ کب کہہ رہے ہیں؟ ایک رات پہلے کہہ رہے ہیں. ایک رات پہلے رسول کہہ رہے ہیں کہ کل میں اس کو علم دوں گا جو فاتح ہوگا. 39 دن تک شکست ہوئی ہے، جو ہے 39 دن تک 39 دن تک شکست ہوئی ہے. اب 40واں دن ہے. یاد رکھیے کہ اب شکست ہوئی تو اسلام کا 40واں ہو جائے گا. اب یہ 40واں دن ہے. رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں کل اس کو علم دوں گا کہ جو فتح کر کے پلٹے گا، فتح کر کے پلٹے گا. بہت رسک لے لیا ہے رسول اللہ نے، بڑا خطرہ مول لے لیا رسول اللہ نے. اب تک تو سب ہار کے آ رہے ہیں، اب تک تو سب بھاگ کے آ رہے ہیں. رسول اعلان فرما رہے ہیں کہ کل اس کو علم دوں گا کہ جو فتح کر کے پلٹے گا، جو فاتح ہو کر پلٹے گا، جو قلعے پر قبضہ کر کے پلٹے گا. آگے کی پیشین گوئی کر رہے ہیں اور صرف ایک رات کا فرق ہے. انہی رسول نے کہا ہے کہ جنت ملے گی، انہی رسول نے کہا ہے کہ کوثر ملے گا، انہی رسول نے کہا ہے کہ سلسبیل ہے، انہی رسول نے کہا ہے کہ حوریں ہیں، انہی رسول نے کہا ہے کہ غلمان ہے. کب ملے گا؟ مرنے کے بعد. جب قیامت ہوگی تب ملے گا. یہ اس کا مطلب ہے کہ ساری چیزیں نگاہوں سے اوجھل، مگر رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ ملے گا، یہ ملے گا. سامنے کچھ نہیں، نہ جنت سامنے ہے، نہ غلمان سامنے ہے، نہ حوریں سامنے ہے، نہ جہنم سامنے ہے. کچھ سامنے نہیں، مگر یہ تو ایک ہی رات کا معاملہ ہے. ارے توجہ ہے، یہ تو ایک ہی رات کا معاملہ ہے. اگر معاذ اللہ علی کو شکست ہو جاتی، ارے توجہ ہے، 1000 معاذ اللہ اگر علی کو شکست ہو جاتی تو علی پہ کوئی حرف نہ آتا، علی پہ کوئی حرف نہ آتا اور کوئی علی کو تانا بھی نہیں دے سکتا تھا. کوئی علی کو تانا نہیں دے سکتا تھا کہ آپ کو شکست ہوئی، کیونکہ پہلے سب شکست کھا کے آ چکے تھے. تو تانا کون دیتا؟ علی جواب میں کہہ دیتے تم بھی تو بھاگ آئے، تمہیں تو شکست ہوئی. تو اس میں علی کی عزت نمار نہیں تھی، رسول کی صداقت تھی. پوری توجہ رہے رسول کی صداقت. تو علی کو اپنی شجاعت کا مظاہرہ بھی کرنا تھا اور رسول کی صداقت کی بھی حفاظت کرنا تھی. ایک سلوات دینے والا ورنہ رسول کی صداقت معاذ اللہ مشکوک ہو جاتی. اگر معاذ اللہ مولا علی
فتح کے واپس آ جاتے تو رسول نے کہی تھی بات پھر پلٹو آئے گا جو کر اس کو علم دوں گا جو فتح کر کے پلٹے گا تو بالکل سامنے کی چیز غلط ہو جاتی تو لوگ کہتے کہ پتہ نہیں جنت بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں سرزمین بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں کوثر بھی ہے یا نہیں. تو علی کی صداقت کی حفاظت کرنے والے کا نام ہے علی ابن ابی طالب صلوات اللہ. علم کی تاریخ بہت پرانی ہے، میں چاہتا ہوں پانچ سات منٹ میں آپ کے سامنے اگر تاریخ طویل ہے جو آپ کو تاریخ میں ہسٹری میں علم ملتا ہے. سب سے پہلا علم جو تھا وہ جناب ابراہیم نے اپنے گھر پر نصب کیا تھا. جناب ابراہیم نے اپنے گھر پر علم نصب کیا تھا، بہت اونچا علم، اس میں ٹھہرا تھا. یہ کیا تھا کیا تاکہ دور سے مہمان دیکھ لے، کیونکہ جناب ابراہیم بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. دور سے اگر کوئی بھوکا ہو دیکھ لے، اگر کوئی پیاسا ہو تو دیکھ لے کہ یہاں آ جائے، اس کو کھانا بھی ملے گا، اس کو پانی بھی ملے گا، اس کو رزق بھی ملے گا ہماری طرف سے. اس کا مطلب یہ ہے علم جو ہوتا ہے وہ رزق کی ضمانت کا نام ہے. ارے توجہ چاہوں گا، علم رزق کی ضمانت کا نام ہے. ابراہیم نے اپنے مکان کے اوپر علم لگا دیا تھا کہ جس کو اللہ کا رزق حاصل کرنا ہو اس علم کے سائے میں آ جائے، جس کو پانی لینا ہو اس علم کے سائے میں آ جائے. آپ یاد رکھیں یہ عباس کا علم نہیں ہے بلکہ ہمارے رزق کی ضمانت ہے کہ جو بھی اس علم کے سائے میں آئے گا عباس کی طرف سے رزق بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا. سلوات بھیجے پھر یہ علم چلتا ہوا آگے بڑھا، لشکروں میں پہنچا، بادشاہ تک پہنچا. یہاں تک پہنچتے پہنچتے روایتی کہتی ہے کہ پہلی مرتبہ جو علم زبان رسالت کو اٹھا ہے وہ اس وقت اٹھا ہے کہ جب رسول مدینے تشریف لے گئے ہیں. تاریخ پیش کر رہا ہوں، ہر کتاب میں آپ کو تاریخ مل جائے گی. جب مدینے تشریف لے گئے ہیں آپ مکے سے ہجرت کر کے، تو مدینے سے تھوڑا پہلے آپ رک گئے تھے. پورا مجمع جمع ہو گیا جس میں انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، تمام تاریخ میں تھے. رسول اللہ نے علم لیا، علم لے کر ایک تھے برید اسلمی، ان کے سپرد کیا کہ آپ یہ علم لے کر آگے آگے بڑھیے. پیچھے پیچھے آپ کے انصار بھی ہوں گے، پیچھے پیچھے آپ کے مہاجر بھی ہوں گے، میں بھی ساتھ ساتھ چلوں گا اس پورے مجمع کے ساتھ جس میں آگے آگے علم تھا، جس سے آگے آگے علم تھا. مدینے میں جلوس داخل ہوا ہے کہ جس کے آگے آگے علم، پیچھے پیچھے جلوس. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کا جلوس بدعت نہیں ہے، شرک نہیں ہے، بلکہ زمانے رسالت میں موجود تھا. یہ صحابہ کی سیرت بھی ہے اور رسول اللہ کی سنت بھی ہے. ایک سلوات بھیجو. اس کے بعد جب احد کی جنگ ہوئی ہے تو روایت کہتی ہے 3 علم تھے رسول اللہ کے پاس. 3 علم تھے. ایک علم جو تھا انہیں جناب حمزہ کو دیا، ایک علم کسی ایک اور صحابی کو دیا، نام ذہن میں نہیں ہے. اور جو اپنا ذاتی علم تھا وہ علی کے سپرد کیا. جو اپنا علم تھا وہ علی کے سپرد کیا کہ علی تم علمدار لشکر ہو. اپنا ذاتی علم علی کے سپرد. ایک جناب حمزہ کے پاس جب وہاں جناب حمزہ کی شہادت ہو گئی، جب جناب حمزہ کی شہادت ہو گئی تو یہ علم بھی علی کے پاس آ گیا. پوری توجہ رہے تو یہی علم ہے جو کربلا کے میدان میں پہنچا تھا. یہی علم جو رسول اللہ کا ہے وہ کربلا کے میدان میں پہنچا تھا. اور امام حسین نے فرمایا تھا کہ میں کل علم دوں گا، مگر وہ جملے نہیں کہے جو رسول اللہ نے کہے تھے. ارے توجہ ہے، رسول اللہ نے کیا جملے کہے تھے کہ میں اس کو علم کر دوں گا کہ جو رجل ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا. امام حسین نے کہا کہ علم دوں گا، میں یہ جملے نہیں ادا کیے اس لیے کیونکہ کربلا میں جتنے تھے سب کے سب کرار بھی تھے، غیر فرار بھی تھے. سلوات اللہ.
مختصر مجلس ہوتی ہے، مختصر یہ تاریخ و تفصیل بہت ہے، انشاءاللہ کبھی اور موقع ہوا تو اس کی تفصیل کی جائے گی۔ اس میں صرف ایک تقریباً چند ملے آپ کے سامنے کر دیے کہ علم کی پوری تاریخ ہے۔ یہی علم جو ہے وہ ہوتا کبھی یہ بدر میں ہوا، کبھی یہ احد میں آیا، کبھی یہ حنین میں آیا۔ یہی علم ہے جو کربلا کے میدان میں آیا اور اس کے لیے منتخب کیا امام حسین نے علمدار کربلا جناب عباس کو۔ آپ دیکھیں، توجہ رکھے کہنا چاہتا ہوں، مولا علی نے 80 جنگوں میں علمداری کی ہے، 80 جنگوں میں مولا علی نے علمداری کی ہے، اور عباس نے صرف ایک مختصر سی جنگ میں کہ جو پورے دن بھی نہیں چلی تھی، جو عصر عاشور میں ختم ہو گئی تھی، صرف ایک دن کے اندر علمداری کی۔ جب بھی علمدار کا نام آتا ہے تو کس کا تصور ذہن میں آتا ہے؟ جس نے 80 جنگیں لی لڑی اور علمداری کی، اس کا نام ذہن میں نہیں آتا ہے۔ جو تھوڑی دیر کے لیے علمدار بنا تھا، اس کا نام ذہن میں آتا ہے۔ کچھ ایسی علمداری کرتی ہے جناب عباس نے کہ جب علمدار کا نام آتا ہے تو تصور عباس آتا ہے۔ دیکھیے ایک اور مسئلہ ہے کہ امام حسین کی کیوں علمداری، کیوں بار بار عباس کہہ رہے تھے آقا جنگ کی اجازت دیجیے، جنگ کی اجازت دیجیے، لہٰذا جناب عباس کو حسین نے علم دے کر کہا، کیونکہ اب علمدار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سب کی حفاظت کرے، لہذا علم دے کر ہی بتا دیا کہ تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ آخر میں جب سب شہید ہو گئے، جب کوئی لشکر میں نہیں رہا، جب اون محمد کے لاشیں آ گئے، جب قاسم کا لاش آ گیا، اب روایت کہتی ہے کہ عباس ہاتھ جوڑ کر حسین کی خدمت میں آئے، آقا آپ تو مرنے کی اجازت دیجیے۔ ارے بچوں کی لاشیں لاتے لاتے عباس تھک گیا ہے، کہاں تک بچوں کی لاشیں لاؤ؟ کبھی اون محمد کے لاشیں آ رہے ہیں، کبھی قاسم کا لاش آ رہا ہے، اے آقا آپ تو مرنے کی اجازت دیجیے۔ روایت کہتی ہے کہ عباس کے جملے خیموں تک پہنچ گئے، بچوں کے معلوم ہو گیا کہ چچا مرنے کی اجازت لائے ہیں۔ صاحب ریاض الخطیری کرتے ہیں کہ سارے بچے خیموں سے الگ کرتے ہیں کہ ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالی ہے، ہائے پیاس ہمارا چلے جا بھولے گئی ہے۔ عجیب جملے صاحب ریاض کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ صرف کل 28 بچے تھے جو باہر نکلے تھے، کل 28 بچے تھے جو باہر نکلے تھے۔ بلال کیا ہوا؟ مدینے سے چلے تھے 52، لیکن جب جناب عباس نے اجازت مانگی ہے کہ مرنے کی اجازت دی، صاحب ریاضت کو لکھتے ہیں کہ 52 بچے نہیں نکلے تھے، کل 28 بچے نکلے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ 24 بچے پیاس سے دم توڑ چکے تھے، 24 بچے پیاس سے مر چکے تھے۔ حسین نے فرمایا کہ بھیا باہر، ارے تم ان بچوں کی حالت دیکھ رہے ہو، کتنے بچے پیاس سے دم توڑ چکے ہیں، یہاں ابھی پانی کی سبیل کرتے جاؤ۔ جناب عباس نے مشق سکینہ لی، ایک حملے میں فرات پر قبضہ کیا۔ یہاں پر جس طرح سے پرند مرحوم کا ہلکا سا مجھے یاد ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس طرح سے پڑھا کرتے تھے کہ جب عباس مشق سکینہ لے کر چلے ہیں تو سکینہ خیمے کے دروازے پر آ گئی تھی، سارے بچے خیمے کے دروازے پر آ گئے تھے۔ سکینہ دیکھ رہی تھی چچا آگے بڑھ رہے ہیں، چچا آگے بڑھ رہے ہیں، دیکھا سامنے سے پورا لشکر صاف ہو گیا، سامنے فرات کا دریا لہریں لے رہا تھا۔ سکینہ نے دیکھا کہ چچا عباس نے فرات میں گھوڑا ڈالا، مشق بھری، مشق لے کر پڑ گئے۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بچہ پیاس سے روتا ہوگا اور پیاس کی شکایت کرتا ہوگا تو سکینہ کہتی ہوئی، ارے آپ کیوں رو رہے ہو؟ دیکھ رہی ہے میرا چچا پانی رہا ہے، میرا چچا پانی رہا ہے۔ ادادا دشمن نے چاروں طرف گھیر لیا، عباس پر حملے ہونے لگے، اب عباس سے نظر نہیں آ رہے تھے، سکینہ کی نظر علم پر تھی۔ علم آگے بڑھتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا آ رہا ہے، سکینہ کا دل بڑھ رہا ہے، جتنا علم آگے بڑھ رہا ہے
سکینہ کا دل بڑھ رہا تھا. وہ فرماتے تھے یہ کیا قدم چکا, یہ کیا قدم چکا. عزادارو کیا ہوا؟ عباس کے ایک ہاتھ کٹ گیا, مولا کے ایک ہاتھ کٹ گیا, علم جھکا, لیکن عباس نے دوسرے ہاتھ سے علم سنبھال لیا. اب ایک ہاتھ ہے جس سے علم سنبھالے گئے. اس کے بعد فرماتے تھے کیسیوں یا عباس کا علم سنبھالو یا سکینہ کا دل سنبھالو, کیونکہ اب جو دوسرا ہاتھ کٹا تو اب جو علم گرا تو پھر کوئی علم اٹھانے والا نہ تھا. چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں, ہزاروں تیر عباس پر برس رہے ہیں. ایک تیر آنکھ میں آ کر لگا. میں نے بات پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ کسی آدمی نے کہا کھول دیا تھا کہ ایسی روایتیں نہ پڑھا کرو, یہ تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. عباس کے سر پر گرد کون لگا سکتا ہے؟ میں نے پڑھا تھا کہ عباس تیر نکالنے کے لیے اپنے سر کو جھکایا تھا. جیسے سر جھکا اسی وقت گرد گرا پڑا, عباس کے سر پر پڑا, تینوں لا کر زمین پر گر پڑے. آواز دی آقا اپنے غلام کی خبر نہیں دے, آقا اپنے غلام کی خبر نہیں دے. حسین دوڑتے ہوئے آئے, کربلا کی زمین پر بیٹھ گئے. عباس کا سر اپنے زانو پر رکھا, 3 مرتبہ زانو پر سر رکھا. عباس نے ہر مرتبہ اپنا سر پھر خاک پہ پڑھ دیا. یہ عباس کہ تمہیں گوارا نہیں کہ تمہارا سر تمہیں بھائی کے زانو پر, اے آقا کیسے گوارا کر رہے ہو؟ ارے اب غلام کا سر آقا کے زانو پر جب آپ ہونے سے گرے تو آپ کا کون سر اٹھائے گا؟ عزادارو روایت کہتی ہے کہ کوئی وصیتیں کی اور جناب عباس نے آہستہ سے علی اکبر کو قریب بلایا. اے بھیا علی اکبر آ جائیے, علی اکبر ہمارے پاس آ جائیے, میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں. جناب علی اکبر قریب آئے, جناب عباس کو ہونٹوں کے قریب اپنا کان لگا دیا. جناب عباس نے کچھ کہا, علی اکبر نے چیخ ماری, علی اکبر نے چیخ ماری. امام حسین نے پوچھا ارے چچا نے کیا کہہ دیا؟ اس طرح تو تم نے چیخ ماری. علی اکبر پھر چیخ مار کر روئے. علی اکبر مجھے تو بتا دو عباس نے تم سے کہا کیا؟ چچا نے کہا دیکھو مجھے معلوم ہے کہ بہت ذلیل ہے, یہ بہت غلیظ ہے, یہ حسین کی لاش کو آقا کی لاش کو پامال ضرور کریں گے. اے علی اکبر اب تم زندہ ہو رہا تو جو حسین کی لاش کو پامال کرنے لگے تو غلام کی لاش سامنے کر دے, کہ غلام کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. مگر آقا کی لاش پامال نہ کرو. بس آخری جملے ہیں جب جناب عباس اپنی ساری وصیتیں کر چکے تو امام حسین نے فرمایا کہ عباس ساری تمنا بیان کر دی, کہا تھا جو کچھ دل میں تھا بتا دیا. کہا ہے عباس ایک میری تمنا بھی ہے, ایک میری حسرت بھی ہے, اس تمنا کو پورے کرتے جاؤ. عباس تڑپنے لگے, یا تھا جو غلام مر رہا ہو, جن کے ساتھ گھر رہی ہو, جن کا دم نکلنے والا ہو, وہ آقا کی کون سی تمنا پوری کر سکتا ہے؟ کہ نہیں عباس میری ایک تمنا پوری کر دو. آقا کون سی تمنا؟ ایک بار بھائی کہہ دو, اے عباس ایک بار بھائی کہہ دو. عباس تڑپنے لگے. آپ کا حکم سراخوں پر میرے ماں نے منع کر دیا ہے کہ اگر دباغ سے بھائی نکلا تو دودھ نہ بخشوں گی. اگر میری ماں یہاں موجود ہوتی تو میں اس سے اجازت لے لیتا. امام نے فرمایا اے عباس اپنی ماں سے اجازت لینا چاہتے ہو؟ کہاں میری ماں کربلا میں نہیں ہے, اگر کربلا میں ہوتی تو مجھ سے اجازت لے لیتا. یہ عباس سامنے نگاہ ڈالو. حسین نے اشارہ کیا, سامنے سے سارے پردے ہٹے. یہ عباس کیا نظر آ رہا ہے؟ آقا مدینہ نظر آ رہا ہے. یہ عباس اور اب کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ مہندر بڑی ہاشم نظر آ رہا ہے. یہ عباس اور اب کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ جنت البقیع کا قبرستان نظر آ رہا ہے. دیکھو کیا نظر آیا کہ شیطان جی کے سر پر ایک بی بی اپنے بالوں سے جھاڑے دے رہی ہے. حسین نے فرمایا ارے یہی تمہاری ماں ام المؤمنین ہے, اجازت لے لو. عباس کی آواز دی, اے اماں, اے اماں, اے اماں.
بعد کہ مدینے آ گئے. ارے کیا آقا نے ساتھ چھوڑ دیا؟ نہیں نہیں اماں میں کربلا میں ہوں. آقا کے دانے پر سر ہے. آقا کی فرمائش ہے کہ میں ایک بار بھائی کہہ دوں اے اماں اجازت دے دیجیے. ام المدینے کا اجازت ہے مگر ایک شرط کے ساتھ کہ اس کے بعد بھی زندہ رہ